بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آئین پاکستان یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے 1973 کا جو آئین ہے، اس میں ایک پاکستانی شہری کے لیے جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یا بنیادی حقوق جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے بتائے گئے ہیں، اور اس سے متعلقہ آرٹیکل جو ہیں ان کی نمبرنگ کیا کیا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے اور سنتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، بنیادی حقوق جو ہیں آئین پاکستان میں ایک عام پاکستانی شہری کے لیے کون کون سے بتائے گئے ہیں۔ تو عام طور پر تو جو قانون دان ہیں وہ 8 سے 28 تک جو آرٹیکلز ہیں یہ آئین پاکستان کے، اس کو بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس ہی گردانتے ہیں۔ لیکن جو 8 نمبر ہے اس میں تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی قانون بنایا جائے گا وہ آئین یا یہ سنت یا قرآن کی روشنی میں بنایا جائے گا اور احکام الہی سے بالا تر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اصل میں 9 سے لے کر جو ہیں 28 تک، یہ جو لگاتار ہیں وہ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس گردانے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں۔ تو اب ان پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جو 9 نمبر ہے، 9 نمبر آرٹیکل جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ لائبرٹی، یعنی جو ہر پاکستانی شہری یا پاکستان میں جو بسنے والا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آزادی سے بسر کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد 10 ہے، آرٹیکل 10، وہ ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو کوئی پاکستانی شہری ہے اس کو حفاظت دیتا ہے یہ آئین یا محفوظ کرتا ہے اس کو بلا وجہ کی اریسٹ یعنی گرفتاری یا بلا وجہ کی نظر بندی سے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اگر قانون کے مطابق اس پہ کوئی جرم ہوگا، کوئی الزام ہوگا، کوئی چارج ہوگا تو اس کو اریسٹ یا ڈیٹینشن کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 10A ہے، آرٹیکل 10A، وہ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ٹھیک ہے جی۔ یہ فیئر ٹرائل جو ہے یہ پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی ٹرائل چلایا جائے گا تو اس کو مکمل طور پر سننے کا، یعنی وہ اس کو سنا جائے گا، یعنی ایکس پارٹی فیصلہ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی چارج آتا ہے تو اس کو پوری اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 11 ہے، آرٹیکل 11، پروہیبیشن آف سلیوری اینڈ دے فورسڈ لیبر۔ جو آئین پاکستان ہے یہ منع کرتا ہے کہ کسی بھی پاکستانی شہری کو غلام نہیں بنایا جائے گا اور اس کو زبردستی یا جبرن جو ہے مزدوری وہ نہیں کروائی جائے گی۔ آرٹیکل 12 جو ہے وہ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، یعنی ریٹروسپیکٹو اور پروسپیکٹو یہ 2 قسم کی پنشمنٹ ہوتی ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹروسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایک قانون جو ہے وہ آج سے لاگو کیا گیا ہے تو اس کو چاہے کوئی پہلے اس سے یعنی آج کی تاریخ میں اگر کوئی قانون لاگو کیا گیا تو اگر اس بندے نے کوئی اس قانون لاگو ہونے سے پہلے کوئی جرم کیا تھا تو اس میں پھر اس کی سزا نہیں ملے گی، اس کو جو سزا وہ پہلے قانون تھا اس کے مطابق ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آج اگر ایک قانون میں ایک سزا یہ بتائی گئی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پہلے یہ سزا تھی آج سے پہلے کہ اس کو جو ہے وہ 2 یا 4 یا 6 سال کی سزا وہ دی جائے گی، تو یہ نہیں ہے کہ آج سے پہلے والا جو مجرم ہوگا، جو چور ہوگا، اس کو یہ سزا ہاتھ کاٹنے والی نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہاں الگ سے یہ ہے کہ قانون کو جب بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ لکھا بھی جاتا ہے ساتھ کہ یہ اس کا جو عمل ہوگا یہ لاگو ہوگا، یہ آج سے لاگو ہوگا یا جو پچھلے جرائم یا جو پچھلے کب سے یہ کس وقت سے کس ڈیٹ سے لاگو ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آرٹیکل 13 ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ ان اے سیم اوفینس، یعنی پاکستانی شہری جو ہے اس کا ایک یہ حق ہے کہ اس کو کسی ایک اوفینس میں 2 بار جو ہے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کو ڈبل جیوپارڈی کے نام سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے یا گردانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آرٹیکل 14 ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے انفارمیشن جو ہے اس میں لائبلٹی اور ڈگنیٹی آف مینز، اس میں جو ہے اس کو حفاظت دی گئی ہے، اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا
کہ جو ہے کسی شخص کو یہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو زبردستی کا گواہ بنایا جائے یا اس کو کہا جائے کہ زبردستی تم جناب جو ہے یہ گواہی آپ کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 15 پہ ہے، آرٹیکل 15 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ فریڈم آف موومنٹ ہے، کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے پاکستان میں کہیں بھی موومنٹ یا حرکت یا ہجرت کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ ہاں کچھ ایسی جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں پر جو ملک پاکستان نے اپنے حفاظت کی خاطر یا جو کوئی حساس جگہ ہیں جہاں پہ جو ہے قانون بندی لگاتا ہے یا روک لگاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے عام اشخاص کا جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہے، ادروائز باقی جو اس کے علاوہ جو پاکستان ہے وہاں کہیں بھی جو ہے کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے وہ حرکت کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فریڈم آف اسمبلی ہے، یہ فریڈم آف اسمبلی جو ہے یہ آرٹیکل 16 میں بتایا گیا ہے۔ فریڈم آف اسمبلی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی کوئی کٹ کر سکتا ہے، کوئی اپنی کوئی بنا سکتا ہے، تنظیم بنا سکتا ہے، ہاں لیکن یہ ایسی تنظیم نہ ہوگی کہ جو کہ ملک کی سالمیت کی خلاف ہو یا ملک کو خراب کرنے والی ہو، تباہ کرنے والی ہو یا برباد کرنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ باقی یہ عام جنرل جو ہے وہ اپنی کوئی بھی تنظیم جو اپنی اس کے فائدے کے لیے ہو، بینیفٹ کے لیے ہو، بنا سکتے ہیں، ہاں اس میں لیکن ملک کا مفاد بھی دیکھا جائے گا کہ ملک پاکستان کو تو اس کی تنظیم سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اس کے بعد آرٹیکل 17 ہے، فریڈم آف ایسوسیشن، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے ایسوسیشن، یہ بھی یہ ایک ایسوسیشن یعنی وہ اپنی ایک کوئی یعنی ایک پیشے سے وہ وابستہ ہے، فرض کریں کوئی انجینئر ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی وکیل ہے، وہ اپنی الگ سے ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ بنی ہوئی ہیں بار ایسوسیشن آف لا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ انجینئرنگ ایسوسیشن بھی ہے، اس طرح سے ڈاکٹر کی ایسوسیشنز بھی ہیں، یہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ملک پاکستان جو ہے اس کے لیے کوئی وہ نقصان دہ نہ ہو، اس کے مفاد میں کوئی روک پیدا کرنے والی نہ ہو، ادروائز ہر ایک شہری کو یہ حق ہوگا کہ وہ ایسوسیشن اپنی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 18 ہے، آرٹیکل 18، فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروٹیکشن، ٹھیک ہے جی، پروفیشن، سوری، یہ کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر ایک شہری کو یہ اجازت ہوگی یا آزادی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے تجارت یا کاروبار یا کوئی اپنا پیشہ جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فریڈم آف سپیچ ہے، ٹھیک ہے جی، فریڈم آف سپیچ کیا ہے، اس میں اس کو تقریر کی آزادی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ بول سکتا ہے، وہ اس کو بولنے پہ اس کے کوئی روک نہیں ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ بول سکتا ہے، کسی سے بھی کوئی سوال یا وہ پوچھ سکتا ہے۔ اسی کو لے کے جو ہے یہ صحافت والے جو صحافی ہیں وہ اسی بات کو آرٹیکل کو سامنے لے کے جی کچھ بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کوئی جو تقریر کر رہا ہے جس کو یہ آزادی دی گئی ہے، یعنی ہے تو ہر پاکستانی شہری کو یہ آزادی ہے، لیکن اس کی تقریر سے ملک کی سالمیت کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو، یہ دیکھا جائے گا، یا اس ملک سے جو وابستہ ہیں، اس کے پڑوسی ممالک ہیں یا جن سے اس کی دوستی ہے اس ملک کی، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو، ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی بتائی گئی ہیں ملک کے لیے، یہ نہیں ہے کہ صرف آزادی دی گئی ہے، فنڈامنٹل رائٹ دیے گئے ہیں تو ان کو جیسے چاہے مرضی استعمال کیے جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 19A ہے آرٹیکل، اس میں کیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، یعنی آپ کو ایک پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو پبلک چیزیں ہیں، جو پبلک مواد ہے، اس کی انفارمیشن وہ لے سکتا ہے کسی بھی ادارے سے، ٹھیک ہے جی، جس ادارے سے اس کو کوئی کام ہے اور وہ جو مواد وہ ڈیٹا لینا چاہ رہا ہے وہ پبلک ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کو پبلک کرنے سے ملک کی سالمیت کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو ایسا مواد جو ہے وہ ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے اور اس کو آزادی ہے وہ دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے آرٹیکل 20، آرٹیکل 20 میں کیا ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجیس اینڈ جو ہے مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے جی، یعنی آزادی ہے ایک پاکستانی کو کہ وہ جو چاہے اپنا مذہب اختیار کرے
اور اس کی تبلیغ بھی وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے جیسے چاہے اس کو، جیسا اس کو مذہب آزادی دیتا ہے. یعنی اقلیتوں کا جو تحفظ ہے وہ اس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 21 جو ہے آرٹیکل 21، اس میں کیا ہے؟ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن. یعنی یہاں پہ رہنے والے جو غیر مذہب یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ جو پاکستان ہے یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ جو رہنے والی اقلیتیں ہیں، غیر مذاہب ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، ان پر کوئی ایکسٹرا ٹیکس لاگو نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کو یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی الگ سے کوئی ٹیکس نہیں نافذ کیا جائے گا. اس کے بعد 22 ہے آرٹیکل 22، سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجینز. ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک جو شہری ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی ریلیجن، مذہب کے حساب سے جو ہے وہ تعلیم اپنی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 23 پہ ہے پروویژن ایز ٹو پراپرٹی. یعنی اس کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس میں جتنی چاہے جائیداد حلال یا جائز طریقے سے بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پروٹیکشن آف پراپرٹی ٹو رائٹ، یعنی یہ جو ہے یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہوگی اس کو پروٹیکشن حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 25 پہ ہے ایکولیٹی آف سٹیزن. یعنی پاکستان میں رہنے والے جو بھی شہری ہیں وہ تمام برابر ہیں، کسی کو کوئی امتیازی کسی کے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی ایک دوسرے سے برتری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 25 ہے آرٹیکل 25A، رائٹ ٹو ایجوکیشن. یعنی یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ 4 سے 16 سال تک جو تعلیم ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے، وہ ملک اس کو ضرور، جو ملک پاکستان ہے اس کو تعلیم دینے کا پابند ہے، اس کو تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 26 ہے رائٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیس. ٹھیک ہے جی. یعنی جو پبلک پلیس ہیں، ایسی جگہ جو کہ عام پبلک کے لیے کھلی ہے، وہاں پہ ہر پاکستانی شہری کو حق ہوگا کہ وہ وہاں پر آسانی سے جا سکے اور جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 27 ہے آرٹیکل، وہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس. یعنی اگر کوئی بھرتیاں آتی ہیں کسی بھی محکمے کی تو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا کسی بھی پاکستانی سے. ہاں الگ سے ایک کوٹا ہوتا ہے ہر ایک بھرتی میں، جب بھرتی آتی ہے تو اس میں الگ سے ایک کوٹا مختص کیا جاتا ہے، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا کسی سے کہ یہ فلاں کو جاب مل سکتی ہے فلاں کو نہیں مل سکتی. نمبر 28 جو ہے آرٹیکل اور آخری آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے، وہ ہے پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر. یعنی جو ایک لینگویج ہے، علاقائی زبانیں ہیں یا علاقائی کلچر ہے، ثقافتی ورثہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بڑھوتری یا پروان چڑھنے کے لیے جو ہے مکمل ماحول مہیا کیا جائے گا، اس کو پروٹیکشن دی جائے گی اور اس پر کوئی روک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ جو تھے آرٹیکل، یہ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان میں بتائے گئے ہیں. امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.